نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو شیطان نما انسانوں اور اپنے نفس کی ہر شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے پڑھنے کی بسم اللہ کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 15 to 16 میں جانیں گے کہ اہل کتاب کو کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ پیغمبر آ گئے ہیں جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے ہو اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے، سبحان اللہ، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہوں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یا رب العالمین، اس کتاب قرآن پاک کو ہمارے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ آیت 17 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت واضح پیغام دیا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، وہ یقیناً کافر ہو گئے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت رکھتا ہو؟ تمام آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے، اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ وہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بے شک یا رب العالمین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں بلکہ مخلوق ہیں۔ آیت 18 میں ہم جانیں گے کہ کون اللہ تعالیٰ کی محبوب امت ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے کہو کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح انسان ہو جو اس نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ آسمانوں اور زمین پر ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے، اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک یا رب العالمین، ہر کسی کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ آیت 19 میں اہل کتاب کے لیے حجت تمام کر دی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت دین کی وضاحت کرنے آئے ہیں جب پیغمبروں کی آمد کی ہوئی تھی، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی جہنم سے ڈرانے والا۔ لو، اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بے شک یا رب العالمین، تو نے اپنے بندوں کی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے رہنمائی فرمائی۔ یا اللہ، تو ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت 20 to 22 میں بنی اسرائیل کو کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور اس وقت کا دھیان کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے، کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تمہیں حکمران بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہاں کی کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو ورنہ پلٹ کر نامراد ہو جاؤ گے۔ وہ بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ بے شک یا رب العالمین، تو اپنی راہ پر چلنے والوں کا بہترین ساتھی ہے۔ آیت 23 to 24 میں بنی اسرائیل کا اللہ کی راہ میں قتال کرنے سے انکار کی وجہ جانتے ہیں۔ جو لوگ خدا کا خوف رکھتے تھے ان میں سے 2 مرد جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا،
بول اٹھے کہ تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس تو جاؤ، جب گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں ہم ہرگز اس میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اگر ان سے لڑنا ہے تو بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل کا اللہ کی راہ میں قتال کرنے سے انکار کی وجہ موت کا ڈر تھا، جبکہ یہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اس نے لکھ دی ہے وہ آ جائے گی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اے اللہ، مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں، اور قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم فرما، اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں۔ دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔